غیر مسلم متفق ہیں، سامنے اسرائیل ہے تو پھر برطانیہ امریکہ اس کے ساتھ ہیں، وہ سب متفق ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کا ملک بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، پھر آہستہ آہستہ ہم بڑھتے جائیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب ہمارے زیر قبضہ ہو جائیں۔ ان کی سوچ یہی ہے، وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں۔ ان کی دن رات کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو پھنساؤ، اپنا تابع بناؤ، اپنا پیروکار بناؤ، اپنی چیزوں کا خریدار بناؤ، اپنا محبت والا بناؤ، اپنا معتقد بناؤ۔ کام ہی یہی ہے۔ اللہ کا بندہ، آپ ان کے معتقد کیسے بنتے ہیں؟ آپ ان کے مددگار کیسے، ان کے فرما بردار کیسے، ان کے خریدار کیسے؟ آج کل علماء کوشش کرتے ہیں، ویسے بھی پوسٹیں بہت آتی ہیں کہ غیر مسلمین کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو۔ اچھی بات ہے، جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ان کی بنی ہوئی چیز کو آپ کیوں خریدتے ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی بنی ہوئی چیزیں موجود ہیں، آپ مجبور بھی نہیں ہیں، تو پھر ان کی بنی ہوئی چیزوں کو آپ کیوں خریدتے ہیں؟ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ باقی حق تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، یہ سب اسلامی ممالک کے جو بڑے بڑے اراکین ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، بادشاہ ہیں، یہ سب متفق ہو جائیں۔ کوئی ایسا جوان ہو جو بیچ میں ان سب سے ملتا رہے اور ان کو سمجھا کر متفق کرے۔ کوئی تکڑا آدمی ہو، کام والا آدمی ہو، ایسا ہو جو خاموشی سے سب کو متحد بنائے، متفق بنائے، پھر ان کی اپنی مکمل کمیٹی بنے، پھر یہ یک مشت متحد ہو کر اقدام کریں، پھر جا کر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اب ہر ملک کہتا ہے کہ میں اکیلا اٹھوں گا تو مجھے بھی مار دیں گے، میں مجبور ہوں، یہ عذر بیان کرتا ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے میں کمزور ہوں، اٹھتا ہوں تو سب مجھے ماریں گے۔ ایمان کا تو تقاضا یہی ہے کہ مر جاؤ مگر پیچھے نہ ہٹو۔ ابھی آپ کا قریبی ملک ہے، اب ان پر حملہ ہے، وہ جنگ کریں۔ اگر وہ تھوڑے ہیں تو قریبی ملک والا شر اس پر لازم ہو جائے گا، وہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ پورا نہ ہو تو پھر اس ملک کے قریب جو دوسرا ملک ہے وہ شریک ہو جائے۔ مسلمان جتنے ممالک ہیں سب اکٹھے ہو کر فلسطین کی مدد کریں، ادھر مسلمان ادھر غیر مسلم، پوری جنگ چلے۔ بلا شک جنگ عظیم ہو تو ہو، لیکن اس میں پھر دانائی کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ قانون شرع تو یہی ہے کہ آپ اس طرح متحد ہو جائیں